آج کی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ کیسے ایک وظیفے نے اللہ کے ایک پاک کلام نے میری زندگی بدل کے رکھ دی، اور اللہ تعالیٰ نے کیسے رزق کے دروازے جون سے ہیں وہ کھول دیے۔ ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل لائک علیزہ۔ میری ویڈیو بنانے کے ایک ہی مقصد ہوگا کہ میری طرف سے کوئی اچھا پیغام آپ کی طرف جائے، کوئی پازیٹیو چیز آپ کی جائے۔ جیسے میری زندگی میں مشکلات آئیں اور میری زندگی میں اتنا جو میں نے ٹف ٹائم دیکھا اور اس کو میں نے کیسے گزارا، کیسے اس ٹائم میں میں نے وہ چیزیں اپنائی جس سے میری زندگی جو سی ہے بہتر سے بہترین ہوتی چلی گئی، تاکہ میری ویڈیو دیکھنے سے کسی کو کوئی فائدہ ہو، جس سے اس کی زندگی میں بہتری آئے۔ میری ویڈیو بنانے کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کا بٹن دبا دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ دنیا ایک آزمائش کا نام ہے؟ دنیا کے لوگ آپ کو جینے نہیں دیتے۔ یہاں میری بیٹی کی طبیعت نہیں ٹھیک تھی تو میں اس کے لیے کہوہ ریڈی کر رہی ہوں۔ آپ زندگی کی مشکلوں سے بھاگ نہیں سکتے۔ آپ جتنا بھاگیں گے یہ اتنا آپ کے پیچھے آئیں گی۔ بس جو مشکل آئی ہے اس پہ بس صبر کریں، کیونکہ کچھ بھی ہو جائے تو کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جس دن ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو اس دن ہماری زندگی سکون اور اطمینان سے ہو جائے گی۔ جب مشکل آتی ہے تو انسان اس قدر پریشان ہو جاتا ہے کہ جیسے پتہ نہیں یہ ٹائم گزرے گا نہیں۔ لیکن میری بات یاد رکھیے گا، جو خوشی کا ٹائم ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا، اور جو غم ہے وہ بھی ہمیشہ نہیں رہتا۔ یہ بات آپ کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اگر ایک دروازہ بند ہوتا ہے تو زندگی کے بہت سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میرا اللہ جب ایک راستہ بند کرتا ہے تو بے شمار راستے دوستا ہے وہ کھول دیتا ہے۔ پہلا کام تو یہ اب سوچ لیں کہ زندگی کی جو مشکلات ہیں وہ کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ ایک پرو ٹپ ہے آپ کے لیے کہ آپ نے زندگی میں اللہ تعالیٰ سے جب بھی کچھ مانگنا ہے تو ہمیشہ خیر کے ساتھ مانگنا۔ اب کچھ بھی چاہیے اللہ تعالیٰ خیر و برکت کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیز عطا فرمائے، کیونکہ سم ٹائم ہم وہ چیز مانگ رہے ہوتے ہیں جو ہمارے حق میں بہتر نہیں ہوتی، اور وہ قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اور وہ جب دعا قبول ہو جاتی ہے تو لیکن اس کے جو نتائج ہوتے ہیں وہ بہت سنگین ہوتے ہیں۔ چیزوں کو ہمیشہ کور کر کے رکھیں تاکہ کوئی اور چیز اس کے اندر نہ ڈل جائے۔ یہاں آج میں نے سوچا کہ اپنی جو سی کبڈ ہے اس کی ذرا میں گہرائی والی صفائی کر لوں۔ کافی چیزیں مس پلیس ہوئی تھی تو تاکہ ان کو ذرا میں اچھے سے ایک جیسا کر کے رکھوں۔ تو یہاں پہ میں کیا بات کر رہی تھی، بھی اب دعا مانگو تو اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ تعالیٰ یہ میری زندگی میں خیر و عافیت سے آئی، اللہ تعالیٰ کوئی مشکلات نہ ہے، اور اللہ تعالیٰ یہ میرا کام ہو جائے یا یہ چیز مجھے مل جائے۔ جب بھی آپ نے کسی کام کی کوئی نیت کرنی ہے تو آپ نے یہ ضرور کہنا ہے کہ انشاءاللہ یہ کام میں کل کروں گی، یا یہ کام شام کو میں نے کرنا، یا انشاءاللہ کہ آنے والے ٹائم میں یہ کام کروں گا خیر کے ساتھ۔ کچھ ایک آدھے لوگ جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں بڑے کامیاب ہیں یا ان کے پاس بڑا پیسہ ہے، تو ان کو میں نے یہ بات کرتے سنا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ جو مرضی کر لیں، لیکن دل کے سکون کے لیے ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہی پڑتا ہے، ہمیں اللہ کے آگے جھکنا ہی پڑتا ہے۔ پرامن اور پرسکون زندگی کے لیے چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو محسوس کرتے رہا کریں۔ اللہ پاک کو اس کی عبادت سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی اطاعت سے، اور مخلوق خدا کو اس کی خدمت سے راضی رکھیں۔ یہی بندگی کا تقاضا اور انسانیت کی معراج ہے۔ دعائیں اکٹھی کرنے کے لیے ضروری ہے چپکے کسی کے کام آنا، محبت جتانا، کسی کو جگہ دینا، حوصلہ دینا، مصیبت میں کسی کے پاس ہونا، اپنی خواہشیں چھوڑ کر دوسروں کو پوری کرنا۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں انسان کے لیے بہت سی دعائیں اکٹھی کرنے کا ذریعہ بن جاتی ہیں۔ اگر کوئی بات اچھی اور ایمان و تقویٰ کے اضافے کا باعث ہو تو اٹھا لیا کریں۔ یہ نہ دیکھیں کہ کون دیکھ رہا ہے یا اس کے گناہ کتنے ہیں۔ کانٹے والے پودوں پر بھی پھل لگتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے کہ جب جہاں سے جائے ایمان پھوٹ پڑے۔ اے اللہ ہم سب کو اچھی صحت، تندرستی، رزق، حلال، پرامن اور پرسکون زندگی نصیب فرما۔ ہم سب کو سعادت کی زندگی عطا فرما۔ ہم سب کے آنگن میں محبت کے پھول کھلتے رہیں، خوشی اور دائمی خوشیوں سے گھرے رہیں۔ رب ہر اس بے بسی سے واقف ہے جو انسان کو توڑ کر رکھ دیتی ہے۔ راحت قریب ہے، بھروسہ رکھیں اللہ کافی ہو جاتا ہے یقین والوں کے ساتھ۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
فرعون پر ابراہیم علیہ السلام کو آگ پر. آپ کے غم بہت چھوٹے ہیں اور وہ رب العالمین، وہ رب العظیم بہت بڑا ہے. غم آپ کو بے بس کرنے کے لیے نہیں بلکہ آپ کا مقام بلند کرنے کے لیے ہیں. کبھی کبھی آسمان کی طرف دیکھ کر دل سے کہا کریں میرے پیارے اللہ، مجھے آپ سے بے حد محبت ہے. میں دنیا کی رنگینیوں میں مگن ہو کر آپ کو نہیں کھونا چاہتی. میرے اللہ میں بہت کمزور ہوں، مجھے تھام کر رکھیے گا، کبھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے گا. اللہ میرے پاس تو آپ کے سوا کچھ نہیں. اللہ آپ ہی میرا کل اثاثہ ہے، میری زندگی کا حاصل ہے. میں آپ کو کیسے کھو سکتی ہوں؟ آپ کو کھو کر بچتا ہی کیا ہے میرے پاس؟ اللہ آپ کے ساتھ میری زندگی ہے، کیسے زندہ رہ سکتی ہوں؟ آپ سے دور ہو کر کبھی بھی خود سے دور نہ ہونے دیجیے کہ آخری سانس تک میرے اللہ، میرے رب، آپ کا ساتھ، آپ کی محبت چاہتی ہوں. آپ کی اطاعت میری زندگی ہے، بس آپ مجھ سے راضی ہو جائیں. آپ کی پہچان ہی زندگی ہے. جس نے آپ کو پالی اسے سب مل گیا، جس نے آپ کو نہیں پایا اس نے کچھ نہیں پایا. اس سے مفلس کوئی نہیں. مجھے دنیا کی نہیں پرواہ، بس ایک تیری ہو اور کچھ نہیں چاہیے. یا میرے مالک، یہی ہم سب کی دعا ہے اور ہمیں یہی ہم سب کو دعا کرنی چاہیے. ہر انسان کی زندگی میں بہت سارے ایسے موڑ آتے ہیں جہاں پہ انسان بے بس ہو جاتا ہے. میری زندگی میں بھی ایک ایسا موڑ آیا جہاں پہ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی اور میں اپنے آپ کو بہت ویک فیل کر رہی تھی اور میں سوچ رہی تھی کہ میرے پاس پیسے کہاں سے، اور میں کسی سے ادھار بھی نہیں لینا چاہتی تھی، میں کسی کی ہیلپ بھی نہیں لینا چاہتی تھی. پھر میں سوچتا، مجھے اچانک یاد آیا کہ جو لا حول ولا قوت الا باللہ ہے، یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جو شخص اس کو پڑھتا ہے نا تو اس کے 99 جون سی کیا کہتے ہیں پریشانیاں نا وہ حل ہو جاتی. اور بالکل ایسا ہی ہوا. میں نے پھر یہ لا حول ولا قوت الا باللہ میں نے اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے میں نے ہر ٹائم اس کا ورد کرنا لگ گئی اور بس اللہ پہ توکل تھا کہ اللہ تعالیٰ میری مدد کرے گا. اور پھر یقین کرے ایسا ہی ہوا کہ مجھے ایک دن کال آئی اور مجھے جس مقصد کے لیے مجھے پیسے چاہیے تو وہ میرا مقصد ہی پورا ہو گیا. تو میں نے اللہ کا اتنا شکر ادا کیا. تو یہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں. قرآن پاک میں یہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. اس کو پڑھنا ایسے ہے کہ آپ نے اس کا جو ترجمہ ہے نا اس کا اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے مطلب کہہ لے کہ نہ کوئی اجتماعی طاقت اور نہ کوئی انفرادی طاقت لیکن سوائے اللہ کے. لا حول ولا قوت الا باللہ کہ اللہ کے سوا دنیا کی کوئی ایسی طاقت دنیا میں موجود نہیں ہے. یہ الفاظ جس کو جنت کا خزانہ کہا گیا، تو جس شخص کو جنت کا خزانہ مل جائے تو اس کو اور کیا چاہیے. تو آپ بھی بے شک اس کو ضرور آزما کے دیکھیں، لیکن یہ ہے کہ اپنے پورے توکل کے ساتھ اللہ تعالیٰ پہ مکمل یقین کے ساتھ پڑھنا ہے. اور مجھے 100% یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مشکل ضرور حل کرے گا. لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے انسان کے بہت سارے مسئلے مسائل حل ہوتے ہیں، شیطان دور ہو جاتا ہے. یہ سب سے بڑی بات جو انسان کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، ہمارے دلوں میں مایوسی پیدا کرتا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ سے دور کرتا ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ آپ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جائیں گے اور ہر ٹائم ہماری زبان پہ اللہ تعالیٰ کا ذکر رہے گا. آپ نا ٹائم نکال کے نا قرآن پاک کا ترجمہ ضرور پڑھا کریں. کچھ آیات ہی صحیح اس کا ترجمہ پڑھیں. آج کل تو اتنی ایپس نکلیں، یا موبائل پہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. گروپس واٹس ایپ کے اتنے سارے بنے ہوئے ہیں، آپ کو بھی اسلامک گروپ جوائن کر لیں. فیس بک پہ اتنے سارے کیا کہتے ہیں پیجز ہیں اسلامی. آپ جب اسلامی چیز جوائن کریں گے نا پھر آپ دیکھیے گا آپ کے سامنے بہت ساری کیا کہتے ہیں ایسے آیات اور ایسے واقعات دکھیں جس سے آپ کی جو سے بہت ساری رہنمائی ہوگی. یوٹیوب پہ میں ضرور کیا کہتے ہیں میرا ہر ٹائم مقصد ہوتا ہے کہ میں کچھ نہ کچھ سرچ کرتی رہوں، کچھ نہ کچھ اچھا سرچ کرتی رہوں جس سے میری زندگی میں جو سے ہے نا پازیٹیو پہلو ہوں. آپ بھی اپنی زندگی میں بہتری لانے کے لیے ہمیشہ اچھی بکس پڑھیں، اچھی باتیں سنیں، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھیں، نیگیٹو لوگوں سے دور رہیں کیونکہ نیگیٹو آپ کہتے ہیں جس کے پاس جو ہوگا وہی وہ آپ کو دے گا. تو بہتر یہ ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اچھی باتیں سنیں، اچھی باتیں بولیں، اچھی کیا کہتے ہیں بکس پڑھیں جس سے آپ کی زندگی میں آسانیاں ہوں. میری یہ دعا ہے کہ اس دنیا میں جو جہاں پریشان ہے اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں دور کرے
اس کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اس کو ہر طرح کے نقصان سے محفوظ رکھے، اور جو لوگ پریشان ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پریشانی دور کرے اور ان کو وہاں سے رزق عطا کرے جہاں سے ان کو گمان بھی نہ ہو۔ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔